کا کلسیوں کے نام کا خط، اس کا دوسرا باب، مقدس پالوس رسول کا کلسیوں کے نام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ خداوند کے کلام میں سے مقدس پالوس رسول کا کلسیوں کے نام کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ تمہارے اور لودیکیا والوں اور ان سب کے لیے جنہوں نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی کیا ہی جاں فشانی کرتا ہوں، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں، جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے، کیونکہ میں گو جسم کے اعتبار سے دور ہوں مگر روح کے اعتبار سے تمہارے پاس ہوں، اور تمہاری باقاعدہ حالت اور تمہارے ایمان کی جو مسیح پر ہے مضبوطی دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو، اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دینوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے، نہ کہ مسیح کے موافق۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے گزشتہ پیغام جب اس کو سنا اور ہم نے سیکھا کہ ایک ایماندار کس طرح تبدیل ہوتا ہے، ایک ایماندار بنتا کیسے ہے۔ خداوند کے کلام کے مطابق یا مسیحی ایمان میں رہتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایماندار وہ شخص نہیں جو کسی ایماندار گھر میں پیدا ہوا، یا ہدیے دینے سے، نذرانے دینے سے ہم ایماندار بنتے ہیں، یا کسی خادم کی بہت زیادہ خدمت یا عزت کرنے سے ہم ایماندار بنتے ہیں۔ خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے، پالوس رومیو کی کلیسا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایمان لانے کے لیے دل سے ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کا اقرار منہ سے کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم نے کلسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 21ویں آیت سے 29ویں آیت، ہم نے تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو سیکھا کہ وہ ایمان جو ایک مسیحی ایماندار رکھتا ہے اس کے ایمان میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وہ یسوع مسیح کو کیا سمجھتا ہے۔ آج کے اس دور میں یہ جاننا اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک مسیحی جب وہ تبدیل ہوتا ہے، ایک نامی مسیحی سے وہ ایک روحانی مسیحی بنتا ہے، تو اس کی زندگی میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور ہم نے گزشتہ اتوار میں تفصیل کے ساتھ اس بات کو سیکھا کہ کلسیوں کے ایماندار جب وہ تبدیل ہوئے اور وہ مسیح کے پاس آئے تو وہ مسیح کو کیا جانتے تھے۔ اور مجھے یہ یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں ہم سب بھی اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مسیح یسوع نے اپنی موت کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ ہمارا میل کرایا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اور ہم جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے خدا کے دشمن تھے، اس نے ہم کو مقدس اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کیا۔ یہ مسیح یسوع پر ہمارا ایمان اور اس ایمان کی گہرائی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس پر ایمان میں کیسے بڑھ سکتے ہیں جب ہم پختگی کے ساتھ اس میں قائم رہتے ہیں۔ اور پالوس
وہ بیان کرتا ہے کہ وہ مسیح کا خادم ہے، وہ اپنے آپ کو سربلند نہیں کرتا، وہ مسیح کی سربلندی کی بات کرتا ہے۔ آج کے پیغام میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر مسیح پر ایمان لا کر ہماری زندگی میں تبدیلی آ چکی ہے، ہم تبدیل ہو چکے ہیں، ہم تبدیل شدہ زندگی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ہم مسیح میں روحانی پختگی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ضروری یہ ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لائیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایمان میں مضبوط بھی رہیں۔ بہت سے لوگ جب وہ ایمان لاتے ہیں اس وقت کے ان کے حالات، اس وقت کی ان کی روحانی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ، ایام گزرنے کے ساتھ، ہفتے گزرنے کے ساتھ، مہینے گزرنے کے ساتھ ان کا ایمان کمزور پڑتا جاتا ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ مسیح میں اگر کوئی روحانی طور پر پکا ہونا چاہتا ہے، ایمان میں اگر کوئی پختگی چاہتا ہے، تو اسے کیا کچھ کرنا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان میں بڑا مضبوط ہے تو اس کی زندگی میں کیا کیا باتیں شامل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ہم دوسرے باب کی پہلی اور دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ پالوس کہتا ہے کہ تم جان لو کہ تمہارے اور لودیکیا والوں ان سب کے لیے جنہوں نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی، میں کیا ہی جاں فشانی کرتا ہوں۔ ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان میں قائم رہنے کے لیے جاں فشانی کریں۔ کیا کریں؟ جاں فشانی کریں۔ اور لفظ جاں فشانی کا مطلب ہے کہ اس بات میں مضبوط ہونے اور قائم رہنے کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم اس ایمان میں قائم رہیں۔ لیکن وہ شخص جو ایمان دار ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن جب ایمان کو ظاہر کرنے، ایمان کو دکھانے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان میں پختہ نہیں ہے۔ جب ہم ایمان کے لیے جاں فشانی کرتے ہیں تو ہمیں سردی یا گرمی نہیں لگتی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی اگر ختم ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میں نے ایمان میں مضبوطی کے لیے خداوند سے دعا بھی کرنی ہے، اس کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کے حضور میں جانا بھی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ سردی ہو یا گرمی ہو، سخت سردی ہو پھر بھی وہ صبح کے وقت، رات کے وقت ننگے فرش پر گھٹنوں کو ٹیک کر دعا کرتے ہیں۔ یہ ان کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے میرا ایمان خداوند میں اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ میں کلیسیا میں ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہوں جو صبح جلدی اٹھ کر وہ خداوند کی عبادت اور پرستش اس طریقہ کار کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ نشانات ہیں، یہ نشان ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خداوند سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایمان کی پختگی کے نشانات نظر نہیں آتے، میں ظاہری نشانوں کی بات نہیں کر رہا، جیسے غیر مسیحی لوگ وہ اپنے ماتھوں پر نشان بنا لیتے ہیں، کچھ تو شاید سجدوں میں جا کر نشان بناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسے کسی اور طریقے سے بھی بنا لیتے ہیں۔ مسیحیت میں ایسی کسی بھی نشان کی بات نہیں، لیکن وہ چیز جو نظر آتی ہے وہ زندگیوں میں تب نظر آتی ہے جب ان کا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ وہ زندگیاں جو صبح، شام یا مختلف اوقات میں خداوند کے حضور میں جاتی ہیں، ان کی زندگی میں ایمان کی پختگی آتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں ایمان کے لیے جاں فشانی کرنی ہے۔ ایمان کے لیے کیا کرنی ہے؟ تبھی ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی شخص آئے گا، وہ ہمیں کسی بھی بات کے پیچھے لگائے گا، ہم لگ جائیں گے۔ ہمیں کسی قبر کے پیچھے، ہمیں کسی تعویذ گنڈے والے کے پیچھے لگائے گا اور ہم لگ جائیں گے، کیونکہ ہمارا اپنا تعلق تو خداوند کے ساتھ ہے نہیں، اسی لیے ہم ایمان میں کبھی بھی پختگی نہیں پا سکتے۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں ایمان میں پختگی کے لیے روحانی طور پر اس کے لیے محنت کرنی اور جاں فشانی کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں جب ہم ایمان رکھتے ہیں، اچھا ایماندار وہ ہے جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے۔ بہت سے لوگ خداوند کا خادم ہوتے ہوئے وہ درخواست کرتے ہیں، پادری صاحب ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ اور وہ کیوں ایسا خدا کے خادموں کو کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں خداوند نے مقرر کیا ہے، اور یہ فکر مندی کے ساتھ
ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو پالوس رسول وہ اس جگہ پر گواہی دیتا اور وہ یہ کہتا ہے کلسیوں کے ایمانداروں سے کہ تم جان لو کہ تمہارے اور لودیکیا والوں نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی، یعنی جسم کی حالت میں بہت سے ایماندار جو کلسیوں میں رہتے ہیں انہوں نے پالوس کو نہیں دیکھا، بلکہ تموتھیس اور اس کا ایک اور شاگرد وہ وہاں پر جا کر کلام سنا رہے ہیں۔ پالوس اس کلیسیا سے محبت کرتا ہے، وہاں پر کلام سنانے والے اس کے تیار کیے ہوئے روح القدس کے وسیلہ سے کلام کو پیش کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن پالوس کو ایمان کی پختگی اس کی زندگی میں دیکھیں کہ وہ ان زندگیوں کے لیے فکر مند ہے۔ اکثر اوقات ہم زندگیوں کے لیے فکر مند نہیں ہوتے۔ والدین ہیں، بچے چرچ جائیں یا نہ جائیں، وہ سنڈے اسکول میں جائیں یا نہ جائیں، انہیں دعا کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، ہم فکر مند نہیں ہوتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا ایمان بھی پختہ نہیں۔ جو ایمان میں پختہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے فکر مند ہوتا ہے، جیسے پالوس دوسری روحوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کے نام کا پہلا خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت، خداوند کے کلام میں سے میں چاہوں گا کہ اس آیت کو میرے ساتھ نکالیں۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط یعنی پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے تم میری مانند بنو۔ کیا کہتا ہے؟ تم کس کی مانند بنو؟ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ وہ لوگوں کے لیے فکر مند ہے، وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ تم میری مانند بنو، یعنی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے، دوسروں کے لیے دعا کرنے والے، مسیح کے لیے روحوں کو جیتنے والے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ یہ بات پالوس رسول کی روحوں کی فکر کے لیے بیان کرتی ہے۔ اور اسی طرح کرنتھیوں کے نام دوسرا خط اور اس کا بھی 11واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے 11ویں باب دوسرا کرنتھیوں اس کی 28ویں اور 29ویں آیت، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آد اباتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب کلیسیاؤں کے لیے فکر مجھے ہر روز کیا کرتی ہے؟ آد اباتی ہے۔ اس نے کلیسیاؤں میں کام کیا، افسیوں میں جا کر اس نے کلام سنایا، کرنتس میں جا کر اس نے کلام سنایا، غیر قومیں ہیں، بت پرست مذہب کے لوگ ہیں، وہ ان میں جا کر کلام سنا رہا ہے، روم میں جا کر رومیوں کی کلیسیا میں اس نے کلام سنایا، کلیسیا قائم کی، لیکن فکر مندی اس کی زندگی میں اس قدر زیادہ ہے ان کے لیے کہ وہ ان کو خط لکھ کر ان کی تعلیم کی خبرداری کرتا ہے۔ آج خادمین جو واقعی کلیسیا کے اندر مقرر ہیں، جب وہ وزٹ کرتے ہیں تو شاید بہت سے لوگ وہ عجیب سمجھتے ہیں۔ ایک مکتبہ فکر ہے جو پادری صاحبان کے وزٹ کرنے کے خلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پادری صاحب ہوتے ہوئے میں کسی پیسے کے لیے وزٹ نہیں کرتا کہ میں نے چرچ میں جانا ہے تو کوئی مجھے ہدیہ دے گا، یا میں گھر سے کوئی ذہن بنا کر آؤں کہ میں نے آج اتنا ہدیہ اکٹھا کرنا ہے۔ یہ وہ شخص کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے جسے روحوں کی فکر ہے۔ زندگیوں کے پاس بیٹھنا، ان کی پریشانیوں کو سننا، خادم ہوتے ہوئے کلام کے مطابق انہیں رہنمائی فراہم کرنا، یہ کسی خادم کے ایمان کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب کوئی خادم ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحوں کے لیے فکر مند ہے۔ پالوس یہ کہتا ہے 29ویں آیت میں لکھا ہے، کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ جو ایمان میں پختہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے پریشان ہوتا ہے، ان کی بیماریوں میں، ان کے ٹھوکر کھانے سے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ مسیح سے دور جا رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اپنے روحانی پیشواؤں کو یاد رکھو جو تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ آج کلیسیا کے اندر ایک پادری صاحب وہ ایمان کی پختگی کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں روحوں کی فکر ہے، لیکن والدین ہوتے ہوئے، جتنے والدین یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو اپنے بچوں کے ایمان کی پختگی کے لیے دعا کرنا ہے، تب ہی آپ کے خاندان اور گھرانہ میں روحانی پختگی ہوگی۔ یہ نشان کسی بھی زندگی میں اگر ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا اور فکر مند ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر ایمان میں پختہ ہے۔ تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ روحانی پختگی کا نشان
وہ کیا ہے؟ تو دوسری آیت، کلسیوں کے نام کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو۔ جو ایمان میں پختہ ہوتا ہے اس کے دل میں تسلی ہوتی ہے، وہ کمزوریوں میں، وہ کمیوں میں بھی، کوئی چیز اس کے پاس نہیں بھی، پھر بھی وہ تسلی میں اپنی زندگی کو پاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ خداوند کی مرضی ہے۔ ہمیں خداوند کے کلام میں ایک پختہ ایمان شخص کا ذکر ملتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اسے ایوب کہا گیا ہے، ایوب صابر کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے کہ جب سب کچھ اس کے پاس ہے تو وہ خداوند کی حمد کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے قربانیاں کرتا ہے، لیکن جب کچھ بھی پاس نہیں بچا تو پھر بھی ایمان مضبوط ہے، اور سکون دل میں ایسا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کیا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں؟ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ وہ ایمان میں مضبوط ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ایمان میں مضبوط ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کی بیوی جو اس کے ہی ساتھ ہے، جس نے اس کے ساتھ زندگی کی بہت ساری بہاریں دیکھی ہیں، اس نے بچوں کی برکت اپنی زندگی میں دیکھی ہے، جس نے اپنی زندگی میں بہت سا روپیہ پیسہ، مال و مویشی، نوکر چاکر دیکھے ہیں، اس کو بھی سب کچھ خداوند نے دیا ہے، لیکن وہ کیا کہتی ہے جو ایمان میں پختہ نہیں، کہ اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا، خداوند کی تکفیر کر اور کیا کر؟ مر جا۔ جو ایمان میں مضبوط نہیں ہوتا، جس کے دل میں تسلی نہیں ہوتی، وہ ایسا ہی رویہ اپناتا ہے کہ اے خداوند کیا میں ہی اس بات کے لیے تھا؟ اے خداوند کیا مجھے ہی یہ سب پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ گزشتہ دنوں میں ہمارے رشتہ داروں میں ایک نوجوان بہن جو ہے اس کی وفات ہوئی، تو ان کے والد سے جب میری بات ہوئی، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی جو میرے لیے بھی تسلی کی بات تھی، میرے لیے بھی اطمینان کی بات تھی۔ جوان بیٹی اس کی وفات ہوئی اور اچانک ہی، وہ بیمار نہیں تھی۔ تو میں نے جب ان سے بات کی اور میں نے انہیں بتایا کہ خداوند کا خادم ہوتے ہوئے، ایک چھوٹا ان کا ایک بچہ ہوتے ہوئے کہ یہ خداوند کی مرضی ہے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، میری شادی ہوئی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، مجھے خداوند نے اچھی بیوی دی، وہ اچھا کام کرتی تھی، مجھے بچے دیے، مجھے گھر دیا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے تب خدا سے نہیں کہا کہ خداوند صرف مجھے ہی کیوں، آج جب خدا نے میری جوان بیٹی مجھ سے لے لی تو پھر میں خداوند سے کیوں کہوں کہ اے خداوند میں ہی کیوں؟ یہ وہ زندگی کہہ سکتی ہے جو ایمان میں پختہ ہوتی ہے۔ جب برکتیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں تب نہیں ہم سوچتے کہ میرا ساتھ والا گھر، اس کے پاس تو یہ سب کچھ نہیں، مجھے ہی کیوں خداوند دے جا رہا ہے؟ لیکن جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم خداوند کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ اے خداوند میں ہی کیوں ان پریشانیوں کے لیے؟ پالوس کہتا ہے کہ روحانی پختگی کا نشان یہ ہے کہ جو خداوند میں ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، روحانی طور پر پختہ ہوتا ہے، وہ پرسکون ایماندار دل اپنے اندر رکھتا ہے، اور مسیح یسوع بھی یہی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا ایمان ایسا ہی ہو۔ خداوند کے کلام میں سے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 34ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 34ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل خمار اور نشے بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ کیوں ہم ایمان میں پختہ نہیں ہو پاتے؟ کیوں ہمارے دل میں سکون نہیں آ پاتا؟ کیونکہ جب ہماری زندگی میں روپیہ پیسہ، عیش و عشرت، مال و زر ہمارے گھر پر، ہماری زندگی میں افراد سے ہوتا ہے، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا دل میں خمار آ جاتا ہے، نشے بازی، زندگی میں ہم ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ سست ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایمان کی پختگی جس زندگی میں ہوتی ہے، اس کی زندگی میں تسلی ہوتی ہے، اور مسیح یسوع نے بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے اور تم اس بات کے لیے تیار نہ ہو۔ ایمان کی پختگی اور مضبوطی جن زندگیوں میں ہوتی ہے، وہ سوتے نہیں رہتے، وہ دنیا کے کاموں میں کھوئے نہیں رہتے، بلکہ ایمان ان کی زندگی میں موجود ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات جس پر ہم غور کریں گے، جن زندگیوں میں ایمان کی روحانی پختگی موجود ہوتی ہے، وہ دل دوسروں سے پیار کرنے والا دل ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں دوسروں کے لیے
پیار موجود ہوتا ہے۔ اور خداوند کا بندہ پالوس بھی اسی محبت کا اظہار اور اقرار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو۔ تسلی کے بعد وہ یہ کہتا ہے اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں، یعنی جڑے رہیں۔ جب ہماری زندگی میں روحانی پختگی ہوتی ہے تو ہماری زندگی میں دوسروں کے لیے محبت بھی ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے محبت ہوگی تو دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اور مسیح یسوع نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب روحانی طور پر پختگی ہماری زندگی میں آئے گی تو ہم ان کے لیے محبت رکھیں گے، ان کے لیے پریشان ہوں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے، پالوس کہتا ہے کہ وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں۔ اور جب محبت ہماری زندگی میں ہوگی، روحانی پختگی ہوگی، تو ہم خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچان پائیں گے۔ روحانی سمجھ ہماری زندگی میں آئے گی تو مسیح جو خدا کا بھید ہے، جسے آج دنیا نہیں جانتی، دنیا اسے معجزے کرنے والی، دنیا اسے عجیب کام کرنے والی، دنیا اسے مردوں کو زندہ کرنے والی سمجھتی ہے، لیکن ہم ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کا مالک اور خالق ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ روحانی پختگی ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے۔ پانچویں بات، روحانی پختگی جن زندگیوں میں ہوتی ہے وہ خدا کے وعدوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ وہ خدا کے وعدوں سے کیا رکھتے ہیں؟ واقفیت رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خداوند کی باتوں کو جانتے ہوئے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، روحانی پختگی کے باعث وہ خداوند کے وعدوں سے واقف ہوتے ہیں۔ آئے روز ہم نئی نئی باتوں کو سنتے ہیں۔ ابھی ایک وائرس آیا دنیا میں، دنیا پریشان ہوئی، بہت سے لوگوں نے اعلان شروع کر دیا کہ دنیا اب ختم ہو جانی ہے، اب تو قیامت آنے والی ہے، یسوع آنے والا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی یہی بتایا تھا کہ لوگ ایسی باتیں گھڑیں گے اور کہیں گے۔ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو روحانی طور پر پختہ نہیں۔ لوگوں نے تاریخیں دینی شروع کر دیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں یسوع آ جائے گا۔ شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ اے خداوند تو اسرائیل کو بادشاہی کب عطا کرے گا؟ یسوع نے کہا کہ وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ سب بولیں تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر ہمارا دل خداوند میں مضبوط ہے، روحانی طور پر پختگی ہماری زندگی میں موجود ہے، تو پھر ہم خدا کے وعدوں کو بھی جاننے والے ہوں گے۔ اور کلام میں لکھا کہ خدا کے وعدے اس کے لوگوں کے لیے ہاں میں ہیں۔ اس کے وعدوں میں دیر تو ہو سکتی ہے، کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے، مجھے یہ برکت نہیں مل رہی، میرے پاس یہ چیز نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں تحمل کر کے کیا کرتا ہے؟ ٹھہرا رہتا ہے۔ تحمل کر کے کیا کرتا ہے؟ ٹھہرا رہتا ہے۔ یوحنا کا پہلا ہم خط یعنی پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت خداوند کے کلام میں ایسی ہی بات کو بیان کرتی ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ خداوند کا بندہ یوحنا یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھی کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم یسوع میں ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ جو یسوع میں ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیا کی ہیں، دنیا میں رہ جانی ہے۔ میں تو یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، میں نے ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر ہمیں ایمان کے اندر پختگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے وعدوں سے واقفیت رکھیں، اور اس کے وعدے ہم گھر پر سو کر ان سے واقفیت نہیں رکھ سکتے جب تک ہم خداوند کے گھر میں نہ آئیں، جب تک ہم کلام کو نہ سنیں۔ ہم روایتی پن سے نکل نہیں پا رہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ چرچ میں جانے کا مطلب ہدیہ ڈالنا ہے، چرچ کے لیے شکر گزاری، پادری صاحب کو ہدیہ دینا۔ میرے عزیزو، یہ اچھی باتیں ہیں، خداوند اس کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بڑھ کر ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے وعدوں سے واقف ہوں، کوئی ہمیں گمراہ نہ کر دے۔ جب وقت آئے تو ہمارا ایمان اتنا پکا ہو کہ یسوع آئے تو ہم اس بات پر ایمان رکھیں، یسوع نہ آئے تو ہمیں کوئی یہ نہ کہے یسوع آ چکا ہے، آ کر چلا گیا ہے۔ اور کب ایسا ہوتا ہے؟ جب ہم روحانی طور پر اس کے وعدوں سے واقفیت نہیں رکھتے۔ اور
اگلی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے بھیدوں کی واقفیت ہونی چاہیے. خدا کے بھیدوں کی کیا ہونی چاہیے؟ لفظ بھید کا مطلب ہے کوئی چھپی ہوئی بات، پوشیدہ بات. اور کلام میں یہ لکھا ہے دوسری آیت میں کہ خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانے. بہت سے لوگ ساری زندگی مسیح کو پہچان ہی نہیں پاتے. شفا لینی ہے تو چرچ میں آ جانا ہے، شفا مل گئی تو خدا کے گھر کو چھوڑ دینا ہے. بچے نہیں ہو رہے تو چرچ میں آنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، صفائیاں تک چرچ کی کرنی ہے، لیکن جیسے ہی سب کچھ مل گیا خدا ان کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچان نہیں پاتے. یسوع بھی خدا کا بھید ہے، اور وہ بھید کیا ہے کہ صرف اسی میں الوہیت کی ساری معموری سکونت کرتی ہے، اسی میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور اس میں آنے سے ہی ہمیں اس دنیا میں دنیا کی ساری برکتیں ملتی ہیں. اسی میں رہتے ہوئے اس دنیا میں ہمیں شفا بحالی بھی ملتی ہے. اسی میں رہتے ہوئے مسیح جو خدا کا بھید ہے، ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور جب ہم خدا کے بھیدوں سے واقف ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی ہماری زندگی میں ایمان کی مضبوطی آتی ہے. آج اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خداوند کا بندہ کہتا ہے اور وہ مسیح سے واقف نہیں، اسے مسیح کے بارے میں پورے طور پر پتہ نہیں، تو اسے جاننے کی، اسے مسیح کی زندگی اور مسیح کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس کے بھید سے یعنی خدا کے بھید مسیح سے واقفیت حاصل کرے. پالوس رسول نے افسیوں کے نام خط اس کے 3 باب اور اس کی 3 آیت سے اس کی 6 آیت میں بھی اسی بات کو بیان کیا. افسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت سے اس کی 6 آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا. وہ کہتا ہے مجھے یہ بات مکاشفہ سے خداوند نے مجھے یہ باتیں بتائی اور میں نے اس کا حال پہلے مختصر لکھا، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں. 5ویں آیت پہ لکھا ہے، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں. یہ مسیح کا بھید ہے. پہلے یہودیوں کے علاوہ کوئی خدا کے پاس نہیں آ سکتا تھا. ہیکل کا نقشہ دیکھیں، غیر قوموں کی جگہ ہی ہیکل سے باہر ہے. غیر قوموں کا احاطہ فرق ہے، خواتین کے لیے جگہ ہی فرق بنی ہے. لیکن مسیح کا بھید جب یعنی مسیح پر ہم ایمان لاتے ہیں تو جو بات مسیح کے وسیلہ سے ہم میں آئی کہ ہم یہودی خاندانوں میں سے نہیں، غیر قوموں میں سے، بہت سے لوگ سکھ، بہت سے ہندوؤں میں سے، دوسرے مذہب میں سے آ کر مسیحیت میں آئے. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اس کے خاندان کا حصہ بن گئے. پالوس کہتا ہے کہ پہلے زمانہ کے لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی، لیکن اب روح القدس جو ایمانداروں میں رہتا اور بستا ہے، ان میں ہونے کے وسیلہ سے، روح کا ان میں آنے کے وسیلہ سے انہیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم کوئی چیز نہیں بلکہ مسیح کے وسیلہ سے ہی ہم اب اس دنیا میں اس کے وسیلہ سے خدا کے فرزند ہیں. اور آگے جس بات پر ہم غور کریں گے، ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ روحانی پختگی کے نشان کیا ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم روحانی طور پر پختگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، روحانی طور پر ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. خداوند کا کلام ہر بات کے لیے جواب دیتا ہے. یہاں پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چرچ کی ممبرشپ لے لینا، بپتسمہ لے لینا، بائبل کلاسز میں آ کر سیکھ لینا، ہر اتوار کو مہینے کے پہلے اتوار پاک شراکت میں آ جانا، یہ میں ایمان میں بڑھ رہا ہوں. یہ ایمان میں نہیں بڑھ رہے، یہ آپ خداوند کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں. ایمان میں ہم کیسے بڑھتے ہیں یا بڑھ سکتے ہیں؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ 3 آیت میں لکھا ہے، جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے. ہم ایمان میں کب بڑھ سکتے ہیں؟ جب ہم حکمت اور دانائی کو حاصل کرتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے، یعقوب کے خط میں خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خداوند سے مانگے، وہ بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے.
ہم کیوں خداوند میں بڑھ نہیں پاتے؟ کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، ہم اس کے وعدوں کو سمجھ نہیں پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ خداوند کے لیے اگر کچھ کرنا ہو تو ہم دیگ بنا لیتے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اگر خداوند کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہم پادری صاحب کو ہدیہ دے دیتے ہیں کہ یہ خداوند میں بڑھ رہا ہوں، خداوند کو میری یہ باتیں پسند آئیں گی۔ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں، کوئی آدمی دل لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یسوع مسیح ہی دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور صرف نجات دہندہ نہیں بلکہ خداوند بھی ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ خداوند بھی ہے۔ جب تک کوئی شخص یہ مان نہ لے وہ ایمان میں ترقی نہیں کر سکتا۔ ایسا تو گناہگار غیر قومیں بھی مانتی ہیں، بہت سے لوگ اب ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ یسوع نجات دہندہ۔ واقعی بھائی ابھی میں پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو کلپ جو ہے اس کو دیکھ رہا اور سن رہا تھا، اس میں ایک غیر قوم کا شخص جو بہت بڑا مناظر ہے، اس نے اس بات کو کہا کہ اب بات جو ہے کتابوں کے بدلنے پر ختم نہیں ہو گئی، اب بات یہاں پر آ گئی ہے کہ مسیحی یہ کہتے ہیں کہ جس یسوع پر وہ ایمان رکھتے ہیں وہ خدا ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ اس بات کو تم کیسے جھٹلاؤ گے؟ میرے عزیزو، دنیا اب اس بات کو جان رہی ہے۔ ہمیں اس بات میں تھوڑا قدموں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ یسوع خداوند بھی ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو مانتے نہیں، تثلیث کے انکاری، یسوع کے قادر مطلق ہونے اور اس کے خداوند ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے جو ایسا کرتا ہے اس سے بچو، اسے اپنے گھر میں بھی نہ آنے دو۔ ہم جانتے ہی نہیں، ہم انہیں بھی خدا کے خادم سمجھ کر اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، اور ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، نہ کہ پختگی کی جانب جا رہا ہے۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور 36ویں آیت میں پالوس کہتا ہے کہ وہ مسیح جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند نے اسے خدا بھی کیا، وہ خدا ہے۔ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ کب پتہ چلے گا، کب ہم ایمان میں آگے بڑھیں گے؟ جب ہم کلام کو سنیں گے۔ کلام ہی ہمارے دل کو کھولتا ہے، وہ ہمارے عقل کو روشن کرتا ہے۔ آج چرچ میں کلام سنتے ہوئے ہمیں نیند کیوں آتی ہے؟ عادت نہیں ہے۔ فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، ہم آنکھ نہیں جھپکتے، کھانا بھی نہیں کھاتے، لیکن جب کلام کو سننے کی بات آتی ہے تب ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کلام کو سن رہے ہوتے ہیں، چہرہ خدا کے خادم کی جانب ہے، لیکن سوچ کہیں گھر میں بیٹھی ہے، سوچ کسی اور شخص کے پاس ہے، گھر پر جا کر کیا کرنا ہے۔ حکمت کی کمی ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے حکمت اور معرفت کے سب خزانے اس میں پوشیدہ ہیں۔ مسیح کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں، آپ روحانی طور پر خداوند میں آگے بڑھیں گے۔ اپنے دل کے تخت پر اپنے یسوع کو جگہ دیں، دنیا کی چیزوں کو نہیں۔ ہماری سوچ ہر وقت چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، چرچ میں بھی آنا ہے، لمبی لسٹیں، خداوند مجھے یہ بھی چاہیے، اے خداوند میرے پاس یہ نہیں، اے خداوند میں اتنے سالوں سے یہ مانگ رہا ہوں۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ چند مہینوں کے لیے اپنی جو دعائیہ درخواستیں ہیں انہیں شکر گزاری میں تبدیل کرنا شروع کریں۔ اے خداوند میرے پاس یہ سب کچھ ہے، اس کے لیے تیرا شکر ہے۔ اے خداوند میں یسوع کو اور زیادہ جاننا چاہتا ہوں، اے خداوند میں تجھے تیرے کلام کو اور زیادہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ آج چرچ میں بائبل کلاس کا انعقاد کیا جائے، اتوار کے علاوہ کسی عبادت کا انعقاد کیا جائے، چرچز خالی ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم ایمان میں مضبوط ہونا چاہتے لیکن اس کے لیے وقت نہیں دینا چاہتے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اتوار والے دن آنا، دعا کرنا، ہدیہ ڈالنا، بات ختم، میرا ایمان بہت اچھا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایسی چیزیں، اگر ایسا ایمان ہے، پالوس اس بارے میں بیان کرتا ہے کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹانے والا ایمان، بڑے بڑے کاموں کو کرنے والا ایمان ہو، لیکن ہماری زندگی میں محبت، خدا کے ساتھ محبت اگر نہ ہو تو ہمارا ایمان جو ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ پالوس رسول اس بات کی خوبصورت مثال ہے۔ اس کی زندگی میں دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، کلام سناتے ہوئے اسے جہازوں پر، بحری جہازوں پر سفر کرنا پڑا، جہاز ٹوٹے، وہ ٹوٹنے کی نوبت میں پہنچا، اس کو ایک دفعہ پتھر مار مار کر سنسار کر دیا گیا، لوگوں نے سمجھا مر گیا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، خداوند نے اسے بچا لیا۔ اس نے خداوند کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلام بھی پادری صاحب سنائیں، دعا بھی چرچ میں پادری صاحب یا ایلڈر صاحب یا چند مخصوص لوگ کریں، میرا کام بیٹھنا، تھوڑا وقت گزار کر آنا، حاضری لگوانا اور واپس چلے جانا ہے۔
اس لیے ہم ایمان میں آج نہیں بڑھ پا رہے. آج ٹی وی چینل دیکھ لیں, آج انٹرنیٹ کے ذرائع دیکھ لیں, ہم گھروں پر ڈش مسیحی چینل لگانے کے لیے لگاتے ہیں, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کبھی لگانے کا وقت ہی نہیں ملتا. اسی لیے آج ایمان جو ہے, لوگ ایمان میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں. 5ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے, کیونکہ میں گو جسم کے اعتبار سے دور ہوں مگر روح کے اعتبار سے تمہارے پاس ہوں. تمہاری باقاعدہ حالت اور تمہارے ایمان کی جو مسیح پر ہے مضبوطی دے کر خوش ہوتا ہوں. جن کا ایمان مضبوط ہے, جو ایمان میں صرف مضبوط نہیں بلکہ اور زیادہ مضبوطی کے لیے محنت کر رہے ہیں. خداوند کا بندہ پالوس کلسیوں کے ایمانداروں کی تعریف کرتا ہے, اور آج خداوند ہمارا خدا بھی ہمارے ایمان کو جانتا ہے. کیسے ایمان میں ترقی کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. خداوند کا کلام اس کے لیے بھی جواب دیتا ہے. 6 اور 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح تم نے مسیح یسوع کو قبول کیا اسی طرح اس میں کیا کرتے رہو, چلتے رہو. سب بولیں کیا کرتے رہو اس میں. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے اس کلیسیا میں خدمت کرتے ہوئے 10 برس ہو چکے ہیں. اس سال میں, اسی مہینے میں 24 تاریخ کو مجھے 10 سال مکمل ہو جائیں گے. میں نے یہ دیکھا کہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں, ہمارے ایلڈر صاحبان وہ بھی اس بات سے واقف ہے کہ اگر کوئی بدرو گرفتار ہے, کوئی بیمار ہے, اس نے بپتسمہ نہیں لیا تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں سوچ آئے گی کہ میں نے اس بات کو پورا نہیں کیا, اس وجہ سے میری زندگی میں یہ کام ہے. بپتسمہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, جیسے چلتے ہیں 1 دن 2 دن, اس میں چلتے نہیں رہتے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان میں مضبوطی یا پختگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, کہ جس طرح ہم نے مسیح یسوع کو خداوند قبول کیا اسی طرح کیا کرتے رہیں, اس میں چلتے رہیں. لیکن چلنا بند ہو جاتا ہے. بپتسمہ لیا, سالوں چرچ نہیں آتے, اتوار 1 اتوار 2 اتوار, 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال خداوند کے گھر میں نہیں آتے. بہت سے لوگوں کو یہ کہنا ہم مصروف بڑے ہیں, گھر کے کام بھی کرنے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کے لیے کمائی بھی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں مضبوط نہیں, اور پھر ڈرتے ہیں غیر قوموں کے سامنے سوال کرنے سے, ان کے سوال سننے سے ڈرتے ہیں کہ اگر کسی نے سوال کر لیا تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خداوند کے ساتھ چل نہیں رہے. جب چلتے نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ ایمان میں مضبوط نہیں ہو سکتے. کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ کہ جیسے آپ نے قبول کیا, مسیح کو خداوند قبول کیا, پہلی بات یہ کہ اس میں کیا کرتے رہیں, چلتے رہیں. سب بولیں کیا کریں اس میں. دوسری بات یہ کہ اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر. دوسری بات یہ کہ اس میں جڑ پکڑتے جائیں, کیا کرتے جائیں. اور تیسری بات یہ کہ اس میں تعمیر ہوتے جائیں, جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جائیں. یہ 2 باتیں ہیں. اور پہلی بات یہ کہ اس میں چلتے رہیں. بائبل مقدس میں ہمیں ایک لڑکی کی مثال ملتی ہے, اور وہ موجود ہے اس دور میں جب خداوند کا بندہ الیشا وہ خداوند کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ نعمان کوڑی تھا, اور وہ اپنے گھر میں ہے, اور کوڑ کے باعث اس کی زندگی میں جو کمی ہے وہ پریشان ہے. اس کے گھر میں غلام بنی ہوئی ایک لڑکی موجود ہے جو کہ اسرائیلی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ لڑکی کہتی ہے, کلام میں اس کا نام نہیں کیا نام ہے, لیکن اس کی گواہی بڑی خوبصورت اور سٹرانگ ہے, کہ اس لڑکی نے کہا کہ اگر میرا آقا اسرائیل میں ہوتا تو وہ کیا کر جاتا, شفا پا جاتا. سب بولیں کیا کر جاتا. ایک چھوٹی لڑکی ہے, کوئی کاہن نہیں, کوئی نبی نہیں, کوئی بڑی علم رکھنے والی شخصیت نہیں, ایک چھوٹی لڑکی ہے. آپ ایمان دیکھیں کہ غلامی کی حالت میں ہے, لیکن کس قدر مضبوط ایمان ہے کہ وہ گواہی دیتی اور کہتی ہے کہ اگر میرا آقا اسرائیل میں ہوتا تو وہ کیا پا جاتا, خداوند کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں یہ بات ہے. اور گو کہ غلامی میں ہے لیکن جڑ پکڑتی جا رہی ہے. اس کا ایمان اپنے آقا نعمان کو دیکھ کر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ اگر یہ اسرائیل میں ہوتا تو یہ شفا پا جاتا. اور تعمیر اس کی زندگی میں کیا ہو رہی ہے کہ وہ گواہی دے رہی ہے, یہ اس کی زندگی میں کام ہو رہا ہے. اور اس کے خداوند میں چلنے, جڑ پکڑنے اور تعمیر ہونے سے کیا خوبصورت کام ہوا. کلام میں لکھا ہے کہ نعمان پہنچ گیا الیشا کے پاس, اور اس نے جا کر کہا کہ مجھے شفا دی جائے. ہم اس واقعے سے واقف ہیں. اسے کہا گیا کہ وہ جائے اور دریا میں جا کر گوتے لے. وہ پریشان ہے کہ میں تو شفا لینے آیا. اس سارے واقعے کے پیچھے اس لڑکی کا بڑا ہاتھ ہے جس نے اسے اس خداوند کے بندہ کے پاس بھیجا. لیکن اتنے ایک اور پائی بھی ہے ایسی,
وہاں پر ایک حجازی نام نوکر تھا جو رہتا خدا کے بندے کے ساتھ ہے، نہ وہ ایمان میں چلنے والا ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ ہر وقت پیسہ روپیہ کمانے کی جانب ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر آیا، نعمان واپس آیا، اس کو شفا مل گئی، تو وہ بڑے خچر جو ہے ان پر کپڑے، نفیس کپڑے، وہ سونا لاد کر لایا۔ اس نے آ کر خدا کے بندہ کو کہا کہ یہ سب کچھ لے لے، میں شفا پا لی ہے۔ خداوند کے بندہ نے اسے منع کر دیا، الیشا نے اسے منع کر دیا اور وہ چلا گیا۔ لیکن یہ جو ایمان میں مضبوط نہیں تھا، کلام میں لکھا کہ یہ پیچھے بھج کے گیا اور کیا کہا، جی میرے آقا نے کہا جی مہمان آ گئے، نہیں تو تھوڑے جی شیوا سانو دے دیو۔ ایمان میں مضبوط نہیں تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس میں چلتے رہو، جڑ پکڑتے رہو، تعمیر ہوتے جاؤ۔ ایک چیز بھی کم ہوگی تو پھر توجہ خدا سے ہٹ کر کسی اور طرف لگ جائے گی۔ حجازی پیچھے بھاگا اور کہا کہ مجھے میرے آقا کے لیے کچھ دے دو، اور جب وہ آیا تو آقا کے پاس نہیں آیا، اس نے چیزوں کو چھپا دیا اور لکا کے آقا کے پاس گیا۔ کلام میں لکھا کہ آقا کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا میں یہی تھا۔ اس نے کہا تو نے جو کچھ کیا یہ غلط ہے، نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو لگ گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ایمان مضبوط نہیں ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو ہماری سوچیں، ہمارے خیالات دوسری چیزوں کی جانب ہوتے ہیں، لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہم دنیا میں، اپنے قد میں، عمر میں، اپنے عہدہ میں، معاشرے میں چھوٹے بھی ہوں، اگر ہم اس میں چلتے ہیں، جڑ پکڑتے ہیں اور تعمیر ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے ایمان سے کوئی دوسرا شخص اس لڑکی کے باعث ہوتے ہوئے وہ بھی شفا پا سکتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہم ایمان میں پختگی تب پاتے ہیں جب ہم اس میں چلتے، جڑ پکڑتے، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آج کلام ہم کہیں سے سنتے ہیں، گرجے کسی اور چلے جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ کسی درخت کو اگر لگایا جائے تو پہلے اس سے لگایا جاتا ہے، اور کیا لگاتے ہی اگلے دن وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں، آہستہ آہستہ اس کی جڑیں جو ہیں اس زمین میں پھیلتی جاتی ہیں۔ اور اگر کبھی آپ کو کوئی سفیدے کا درخت کبھی کٹوانے کا موقع ملا ہو، ہمیں ملا، سر ندیم واقف ہے، یہاں پر جس جگہ پر چرچ بنا ہے، جب اس کو کاٹا گیا تو اس کی جڑیں پوری اس جگہ پر پھیلی ہوئی تھی، اتنا پرانا ہو گیا۔ جتنا زیادہ ہم مسیح کے ساتھ چلیں گے، ہماری جڑیں اس میں مضبوط ہوتی جائیں گی۔ ہمیں آندھیاں، طوفان، بارشیں، ہمیں خوراک کی کمی، ہمیں روحانی طور پر اگر کبھی کمی بھی آ جائے گی تو ہم اس بات کے لیے پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری جڑ اس میں مضبوط ہوگی اور ہم اس میں تعمیر ہوتے جائیں گے اور قداور ہوتے جائیں گے۔ خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ جڑ پکڑنا مسیح میں بنیاد رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں روحانی خوراک مسیح سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے روحانی خوراک؟ اور تعمیر ہونا اپنی روحانی زندگی میں اسے کام کرنے کا موقع دینا ہے۔ اکثر اوقات خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے لیکن ہم سوئے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات وہ ہمیں بڑھانا چاہتا ہے لیکن ہم بڑھنا نہیں چاہتے۔ اکثر اوقات وہ بحالی ہماری زندگی میں لانا چاہتا ہے لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ تعمیر کرنے کے لیے یاد رکھے کہ ہمارا تعمیر کرنے والا یسوع ہے، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ اگر ہم اس میں قائم نہیں ہیں، اگر ہم اس میں جڑ نہیں پکڑ رہے تو تعمیر ہونے کا بھی موقع ہماری زندگی میں نہیں ہوگا۔ اور ان سب باتوں کے پیچھے آج کے دور میں جو بات ہے وہ یہ ہے، جس کے لیے خدا کا بندہ انتباہ کرتا ہے، وہ وارننگ دیتا ہے۔ 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دینوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق۔ فلسفی یہ وہ باتیں ہیں جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہیں۔ فلسفی بزرگوں سے چلی آ رہی باتیں، میرے دادا، میرے پردادا، فلاں شخص کہتا جی اس نے چرچ کے لیے زمین دے دی، خدا نے انہیں بڑی برکت دی تھی، اچھی بات ہے، لیکن چرچ کے لیے زمین دینے کے بعد وہ خود بھی چرچ نہیں آتے رہے۔ یہ نہیں ہم نے اس بات پر غور کیا۔ کوئی شخص کہے حنانیہ اور سفیرہ نے ساری دولت جو ہے وہ خداوند کے رسولوں کے قدموں میں رکھ دی، میں نے بھی ایسے ہی کر دینا۔ یہ اچھا ہے اگر خداوند آپ کو توفیق دیتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ دینوی باتوں سے کوئی ہمیں شکار نہ کر لے۔ یاد رکھیں، پیسہ دے کر ہم خدا کی دولت کو، پیسہ دے کر ہم نجات کو خرید نہیں سکتے۔ کوئی شخص
ہمیں یہ نہ کہے کہ چرچ میں LCD دے دیں، چرچ کے لیے لاکھ روپیہ دے دیں، آپ کو بڑی برکت ملے گی۔ بے شک برکت ملتی ہے، لیکن نجات صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وسیلہ سے ہمیں مل سکتی ہے۔ ابلیس خطرناک پھندوں کو تیار کرتا ہے، ہم چرچ بھی آئیں لیکن ہمارا دھیان بھی کسی اور طرف ہو، ہم کلام بھی سنیں لیکن ہمارے دل میں کوئی اور سوچ ہو۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی ان لا حاصل اور فلسفی باتوں سے تمہیں شکار نہ کر لے، جو فریب کی باتیں ہیں، جو انسانوں کی روایت اور دینوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق۔ روحانی پختگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف کلام کی مانیں، بندوں کی ماننی چھوڑ دیں۔ اگر کوئی پادری، یہاں تک کہ میں بھی خدا کا خادم ہوتے ہوئے اگر کلام سے ہٹ کر کوئی بات کروں تو ضرور پوچھیں کہ یہ بات کہاں سے آئی۔ کوئی بھی روایت، کوئی بھی ایسی بات جو مسیح کے نجات دہندہ ہونے، ہماری نجات کے بارے میں ہمارے بیچ میں کوئی ایسی بات اگر ہو تو ضرور اسے پوچھیں، کیونکہ ایسی باتیں ہی ہمارے ایمان میں ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ہم یہ سمجھتے بپتسمہ لے لیا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بپتسمہ لے لو نجات مل جائے گی۔ بپتسمے میں نجات نہیں ہے، بپتسمہ تو ایک نشان ہے، نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے میں ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسی باتوں کا شکار ہیں اور آج ایمان مضبوط نہیں ہے۔ جس قدر زیادہ ایمان آج سے 50-100 سال پہلے تھا، آج ایسا ایمان نہیں۔ لوگ اس وقت کھڑے ہو جاتے کہ ہمارا سر قلم کر دو، ہم یسوع کا نام لینے سے ڈریں گے نہیں۔ آج ہمارے پاس ہر وقت کلام دستیاب ہے، ٹی وی کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں اور ذرائع کی صورت میں، لیکن ہم ایمان میں پختہ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں موجود نہیں ہیں۔ پالوس آخری اس آیت 8ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ کوئی تمہیں انسانوں کی روایت، دینوی، فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کرے۔ اگر ہم شکار ہو گئے ہیں یا ہو چکے ہیں تو پھر ہم ایمان میں ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر آپ شکار ہیں تو میں کہوں گا کہ خدا کے کلام کی جانب آئیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے لیے اپنی زندگی میں سوالات رکھیں، ان کے جوابات کے لیے خدا کے ایسے خادموں سے رابطہ کریں جو واقعی روحوں کے لیے جاگتے ہیں، جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو خود بھی ایمان میں پختہ ہیں۔ تسی کسی ایسے بندے کو چلے جاؤ جڑا آپ ایمان سے مضبوط نہیں تو وہ آپ کو بھی ایمان میں مضبوط نہیں کر سکے گا۔ کلام میں لکھا ہے اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، ورنہ دونوں گڑھے میں گر جائیں گے۔ آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے، وہ آپ کا بھی ایمان خراب کریں گے اور آپ کے ایمان کو خراب کر کے انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے، وہ آپ کو بھی اس آگ کی طرف لے کر جائیں گے۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مسیح میں روحانی طور پر پختگی کو حاصل کریں۔ ایمان مضبوط ہوگا تو ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں ہوں گے۔ پادری صاحب کا اپنا ایمان ٹھیک نہیں، ایلڈر صاحب کسی دعا کرنے والے شخص کا اپنا ایمان ٹھیک نہیں، تو وقت آئے گا کہ اس کے ایمان کو دیکھ کر دوسرے بھی ٹھوکر کھائیں گے اور اس وجہ سے خداوند کے نام پر ٹھیس لگے گی۔ آج ہم نے ان باتوں میں سے اس بات کو سیکھا کہ ہمیں مسیح میں روحانی پختگی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور پالوس بھی یہ کہتا ہے کہ روحانی پختگی کو حاصل کریں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ ہم روحانی پختگی میں کیسے بڑھ سکتے ہیں، اس میں تعمیر ہونے کے لیے، جڑ پکڑنے کے لیے اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں پیوست رہیں۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو، آمین۔